بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر بات ہے، تھوڑا سا وقت ہے، 4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ 4 باتیں، ان باتوں کو سمجھیں، سنیں، سمجھیں۔ شریعت کا مزاج سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ شریعت کا مزاج، بات کو سنو، سمعنا و اطعنا، ایمان والوں کی نشانی، بات کو سنتے، عمل کرتے، دل کے کانوں سے، سر کے کانوں سے نہیں، بات کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ تو 4 باتیں عرض کرنی ہیں بھائی، 4 باتیں۔ عید کا موقع ہے، ایام تشریق چل رہے ہیں، کیا ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق ہیں، ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن، ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور مستورات کے لیے پست آواز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ کس لیے ہیں یہ تکبیرات تشریق؟ ایمانی ولولہ پیدا کرنے کے لیے، ایمانی جذبہ بیدار کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے۔ جیسے سمندر میں سکون ہوتا ہے، پھر کبھی طغیانی آتی ہے، موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، شور مچتا ہے۔ یہ کس لیے ہے تکبیرات تشریق؟ ایمان کی لہریں اٹھیں، ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی لہریں اٹھیں، ایمان کی موجیں، ایمان زور پکڑے، جوش آئے۔ اس لیے تکبیرات تشریق کو ڈھیلا نہیں پڑھنا، شوق سے پڑھنا، ذوق سے پڑھنا، جوش سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا، عظمت سے پڑھنا، دھیان سے پڑھنا، معانی کے استحضار سے پڑھنا۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہوتا ہے ڈرامے میں آدمی کہتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈرامے میں کہتا ہے بھوک لگ رہی، ڈرامے میں کہتا ہے نیند آ رہی، وہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے حقیقت کہ پیٹ میں درد، ایک ہوتی ہے حقیقت کہ بھوک لگ رہی۔ ہماری تکبیرات تشریق ڈرامہ نہ ہو، صرف زبان کے بول نہ ہو، اس کے پیچھے ایک کیفیت ہو، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، بڑا ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے ماتھا ٹکایا جائے۔ وہ ایک ہے، کام بنانے والا، عزت دینے والا، خوشیاں دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، پریشانیوں سے بچانے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، حالات کو بنانے والا، بنے ہوئے حالات کو بگاڑ دینے والا، بگڑے ہوئے حالات کو بنا دینے والا، عزت کے اسباب میں ذلیل کر دینے والا، ذلت کے اسباب میں عزت دینے والا، وہ جو چاہے کرے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس میں یہ معنی چھپا ہوا ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھیں ہم کس کے ساتھ؟ معانی کے دھیان کے ساتھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی میرا معبود، وہی میرا مطلوب، وہی میرا مقصود، وہی میرا محبوب۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ پھر اللہ کی سارے صفاتی نام لگاؤ ساتھ۔ لا معز الا اللہ،
لا مضل الا اللہ، لا حفیظ الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا قابض الا اللہ. جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں سارے لگاؤ، یہ سب اس میں چھپا ہوا ہے. ابھی آپ تکبیرات ابھی آئے نا عید پڑھنے آئے نا، تو راستے میں کیا پڑھتے ہوئے آئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آگے پھر کہو واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. 4 مرتبہ تکبیرات تشریق میں کہلوایا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جھوٹ ہے. بڑا ڈاکٹر، بڑا وزیر، بڑا افسر، بڑا وکیل، بڑا جج، بڑا مالدار، بڑا تاجر، بڑا کارخانے والا، بڑا میاں صاحب، بڑے شیخ صاحب، سب جھوٹ، سب دھوکہ، سب فراڈ، کوئی سی حقیقت نہیں. بڑا ایک اللہ ہے، بڑا ایک اللہ ہے. آخر میں کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ ہاں، کوئی کسی کی تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے. اگر کسی چیز میں کوئی کمال نظر آ رہا ہے تو وہ کمال کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ. اگر کسی میں کوئی خوبصورتی نظر آ رہی تو خوبصورتی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. اگر کسی میں کوئی اچھی صفت نظر آ رہی تو اچھی صفت اس میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. آسمان سے اللہ کو پہچانو، تعریف اللہ کی کرو. زمین سے اللہ کو پہچانو، تعریف اللہ کی کرو. چاند سورج ستاروں سے اللہ کو پہچانو، تعریف اللہ کی کرو. پھلوں سے پھولوں سے اللہ کو پہچانو، تعریف اللہ کی کرو. یہ جانور، یہ پرندے، یہ درندے، یہ تتلی، کیا اس کے ڈیزائن ہیں، کیا اس میں رنگ ہیں، کیا اس میں نقش ہے. اس سے اللہ کو پہچانو اور تعریف کس کی کرو؟ کسی کے 2 بچے ماشاءاللہ، 3 بچے، 4 بچے، پوتے نواسے، چھوٹے چھوٹے، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے ننھے پاؤں، ہاں، ان کی زبان، ہاں، تو یہ سب کس نے بنایا ہے؟ کہ اللہ نے. تو تعریف کس کی کرو؟ ہاں. ابھی آپ عید پڑھ کے جاؤ گے نا تو جوش کے ساتھ پڑھتے ہوئے جاؤ. ابھی عید کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی، جوش سے پڑھو، ڈھیلے نہیں پڑھو. اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں ایسے ڈھیلا پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر. او بھائی زور سے پڑھ، جوش سے پڑھ، شوق سے پڑھ، عظمت سے پڑھ. سب پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہر مسجد میں آواز گونجے ہر نماز کے بعد، جوش سے، شوق سے، محبت سے، عظمت سے، معانی کے دھیان سے. دوسری بات 4 باتیں کی میں نے کہا میں 4 باتیں کروں گا. پہلی بات، تکبیرات تشریق شوق سے پڑھنی ہے، جذبے سے پڑھنی. دوسری چیز میرے بھائیو، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو مانو. یہ چھری بکرے پر نہیں ہے، یہ گائے اونٹ پر نہیں ہے، خواہشات پر، جذبات پر، عقل پر، سمجھ پر نہیں. اللہ کی مان کے چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کی محبت دل میں رکھی اور پھر حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. تو اللہ کا حکم پورا کریں میرے بھائیو. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے. یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. یہ تمہارا جذبہ، یہ اندر کی کیفیت، یہ پہنچتی ہے. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کی مان کے چلنی ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں. جو وہ کہے. بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں. بیٹا تجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. اب بیٹے کا جواب سنو. آج تو باپ بیٹے کو فجر میں اٹھاتا ہے، وہ فجر میں نہیں اٹھتا کہ مجھے نیند آ رہی ہے. اول تو باپ اٹھاتا ہی نہیں، باپ تو خود سو رہا ہے بیچارہ. بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں. تو بیٹے کا جواب یا ابت فعل ما تؤمر
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کا بول، یہ ہے مسلمان کا بول کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ جذبہ جو بیٹے میں آیا ہے، 12 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے، یہ ماں کی تربیت، مدرسہ گھر ہے، ماں کی گود ہے، ماں کی ذمہ داری، بچے کو دیندار بناؤ، بچے کو نیک بناؤ، بچے کو صالح بناؤ، متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ۔ آج ماں باپ کو شوق ہے بچے کو مالدار بنانے کا، بچے کو دیندار بنانے کا شوق نہیں ہے۔ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ پروفیسر بنے، میرا بچہ جج بنے، میرا بچہ وزیر بنے۔ نہیں نہیں، ماں باپ کا جذبہ ہو میرا بچہ دیندار بنے، میرا بچہ نیک بنے، صالح بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، اللہ کو راضی کرنے والا بنے۔ کیا دعا سکھائی؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد کیسی دے؟ مالدار نہیں، اے اللہ مجھے اولاد کیسی دے؟ نیک، نیک صالح، صالح اولاد دے۔ تو قربانی کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کی مان کے چلنا ہے، اس کے لیے میرے بھائیوں قربانی تو سال میں ایک مرتبہ ہے، رمضان سال میں ایک مہینہ روزہ ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ، کسی پر ہے کسی پر نہیں۔ لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر، ہر مرد عورت پر، ہر جوان بوڑھے پر، ہر غریب امیر پر، ہر بیمار تندرست پر نماز کی کوئی معافی نہیں۔ قربانی تو سال بعد، وہ بھی سب کے لیے نہیں، اور وہ تو واجب کے درجے کی۔ نماز فرض، 5 نمازیں فرض، 5 نمازیں فرض ہر مسلمان پر۔ وضو نہیں کر سکتا تیمم کر، معافی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، معافی نہیں ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے اشارے سے پڑھ، معافی نہیں ہے۔ آج نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ میرے بھائیو نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے اور سراسر کفر ہے اور سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، اور نماز کو نہ جائے، اور نماز کو نہ جائے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے؟ بعض جہنمیوں سے ان کا جواب کیا ہوگا؟ جواب ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ بھائی، زور سے انشاءاللہ کہو بھائی۔ کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ گڑبڑ نہیں کرنی، گڑبڑ آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے ہو، سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نقص ہے۔ آپ اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں گئے، آپ کے ایمان میں نقص ہے، چاہے آپ چوکیدار ہو، چاہے مل مالک ہو، چاہے گاڑی کے ڈرائیور ہو، چاہے گاڑی کے مالک ہو، آپ کے ایمان میں نقص ہے، آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، آپ کی قبر میں مسئلے بن جائیں گے آپ کے ساتھ۔ 2 باتیں ہوئیں، میں نے کہا 4 باتیں کروں گا۔ پہلی بات کیا کی؟ بولو بھائی، تکبیرات تشریق شوق سے پڑھنا۔ دوسری بات کیا ہے بھائی؟ 5 نمازوں کا اہتمام، 5 نمازوں کا اہتمام۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ جو بہت تہجد پڑھے، جو بہت حج اور عمرے کرے، جو بہت اعتکاف بیٹھے، جو بہت صدقے کرے، جو بڑی مسجدوں کو چندے دے، جو بڑے مدرسے چلائے۔ سب سے بڑا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کیا اچھے ہوں؟ اخلاق اچھے ہوں۔ اپنے اخلاق اچھے بنائیں، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں، جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اخلاق، جھگڑے ختم کریں۔ بہت ساروں کے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ساروں کے جھگڑے چل رہے ہیں، اور جھگڑے پتہ کس سے چل رہے ہیں؟ کس سے؟ دشمن سے نہیں، چاچے سے، بھائی سے، بہن سے، خالہ سے، پھپھی سے، اور تو اور باپ سے، ماں سے، اور تو اور بیوی سے، بیوی سے ہیں۔ ایمان والے کی شان اللہ کے نبی نے بتائی، ہین لین قریب سہل۔ ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ بہت نرم ہے، حدیث میں آتا ہے یحب الرفقہ، اللہ نرمی کو بہت پسند فرماتے ہیں، اللہ بھی نرم۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، کون؟ سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کمال کا ہے، تقوی کمال کا ہے، اخلاص کمال کا ہے، زہد کمال کا ہے، حیا کمال کی ہے، ہر چیز کمال کی ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری صفات کے ہوتے ہوئے اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اگر آپ میں سختی ہوتی نا تو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ نہ دیتے، بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے آپ کے پاس۔ جس میں سختی ہوگی اس سے لوگ جڑیں گے نہیں، اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ مانوس نہیں، وہ لوگوں سے مانوس نہیں، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لوگ اس سے بیزار ہیں، وہ لوگوں سے بیزار ہے، وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، یہ لوگوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں، یہ لوگوں کو دیکھ کے راستہ بدلتا ہے۔ فرمایا جس میں یہ عادت ہے نا ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ دیکھو آپ کا خاندان آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے تعلق والے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پاس آنا پسند کرتے ہیں، یا آپ کو دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں؟ نرمی پیدا کریں، اخلاق اچھے بنائیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب نیت کرے بھئی جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ بھائی جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ ختم کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کے قریب ہے کوئی رشتہ دار جس سے جھگڑا ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، السلام علیکم، وہ کہے گا کی گل ہے؟ ہاں تیری مہربانی ہے، ادھر دینا یار، بس کر، ختم۔ اتنی سی بات ہے۔ کوئی دور ہے اس کو فون کر لو، سلام کر لو، سلام کر لو۔ ہو سکتا ہے غصہ کرے، صبر کرو، برداشت کرو، تو سب جھگڑا ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی معاف کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اس کے گناہوں کا رجسٹر فل، نیکیوں کا رجسٹر خالی، گناہ ہی گناہ، نیکی ایک ہے بس، نیکی کے رجسٹر میں ایک نیکی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ اخلاق اچھے بنا۔ ہر ساتھی میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر مسلمان میں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ شریعت کا مزاج ہے اچھائیاں دیکھو دوسروں کی، اپنی کمیاں دیکھو۔ گھر کا ماحول خوبصورت بنے گا، آپ کے دفتر کا ماحول خوبصورت بنے گا، لوگوں کی کمیاں نہ دیکھو، اچھائیاں دیکھو۔ اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت تھی، سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے یوں کیا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کوئی نیکی کا کام، ساری زندگی نیکی کا کام نہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حرس لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، یہ نیکی کا کام میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔
یہ اخلاق ہیں. اپنے اخلاق اچھے بنائیں. چوتھی بات، آخری بات، سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو، گناہ گار ہو، قصوروار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لیں، جو توبہ کر لیں، جو استغفار کر لیں. ہاں، یہ امت گناہ گار اور رب بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا. امت مذنبہ ورب غفور. ہمارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، دن کے گناہ ہیں، رات کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں دن رات کے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ اگر زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تم میرے سے معافی مانگو گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو اللہ سے معافی مانگے میرے بھائیو. پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، پتہ نہیں کس کس کی آخری عید ہے. کتنے پچھلی عید پہ تھے، اس عید پہ نہیں ہیں، اور کتنے اس عید پہ ہیں، اگلی عید پہ نہیں ہوں گے. اب یہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، انہیں کیا پتا میرے 5 منٹ رہ گئے، میرے 10 منٹ رہ گئے، میرے آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. جانور ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارے بھائیوں، میرے بھائیوں، ہمارا بھی کسی کا پتہ کوئی نہیں ہے ہم نے کب چلے جانا ہے. جو کمی کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور نیت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. سب ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ آج کی عید کا بیان 4 پیغام ہیں اس سارے مجمع کے لیے. ان کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں. دل کے کان کھولیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. تو دیکھے گا ان نافرمانوں کو قیامت کے دن مارے ندامت کے سر جھکے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اے ہمارے رب، آنکھیں کھل گئی، کان کھل گئے، بات سمجھ میں آ گئی. وہ جو سنتے تھے نا دنیا میں باتیں، جنت، جہنم، قیامت، آخرت، اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو، توبہ کرو، گناہوں سے بچو، وہ جو باتیں سنتے تھے نا آج سمجھ میں آ گئی. وہ صحیح تھی باتیں. کان کھل گئے، آج آنکھیں کھل گئی ہیں. اب ہمیں کیا فرجعنا، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا. ہم کیا کریں گے جا کے؟ پیسہ کمائیں گے، ایک اور فیکٹری لگائیں گے، ایک اور نہیں، ہم کیا کریں گے جا کے؟ نعمل صالحا، بہت نیک عمل کریں گے، بہت تجھے راضی کریں گے. کیوں؟ انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا کہ وہ جو مولوی صاحب باتیں کیا کرتے تھے وہ سچی باتیں تھی. ہم سمجھتے تھے ایسی ہوائی باتیں. ہم تو یہ کہتے تھے مولوی صاحب چھٹی کرو ٹائم ہو گیا. اور نہیں، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ باتیں صحیح تھی. وہ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یقین آ گیا، ہمیں واپس بھیج دے، ہم بڑے نیک عمل کریں گے. یہ 4 باتیں کہہ رہا ہوں بھائیو، ان کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، آگے پہنچائیں. پہلی بات میں نے کیا کہی؟ یہ ایام تشریق ہیں. ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ڈھیلے ڈھیلے نہیں، زور سے مسجد میں آواز گونجے. کیسے پڑھیں تکبیرات تشریق؟ کیسے پڑھیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے معنی کو سمجھیں. اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، اسی کو راضی کرنا ہے. اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریفیں اس کی ہیں. دوسری بات میرے بھائیو، 5 وقت نماز، جمعہ نہیں، عید کی نماز نہیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. یہ سارا مجمع پکی نیت کرے 5 نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. زور سے کوئی انشاءاللہ بھائی. کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دن کی نمازیں، رات کی نمازیں، مہمان ہو، فنکشن ہو، تقریب ہو، سب چیز کو آگے پیچھے کریں گے، نماز کو آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ تیسری بات اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جس کا جھگڑا چل رہا ہے، جھگڑا ختم کریں۔ ماں باپ ہیں، ادب، ماں باپ جا چکے، ان کے لیے دعا، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، جس کا جھگڑا ہے جھگڑا ختم کریں۔ اور چوتھی بات کیا کہی؟ بھول گئے بھائی؟ چوتھی بات کیا کہی؟ توبہ۔ جو کمی کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔